بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب نے، جو کہ نام نہیں سننا چاہ رہے تھے شریف فیملی کا، جو مطلب ہے کہ پی ایم ایل این کو ظاہر ہے جس قسم کا تعلق ہے آپ کو پتہ ہے ان سے، انہوں نے حمزہ شہباز کو چیف منسٹر تسلیم کر لیا پنجاب کا، ایٹ لیسٹ فار 17 کم از کم 22 دنوں کے لیے۔ اور یہی بات پرویز الہی صاحب، جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ڈیگر ڈرون والی بات کی، جو انگریزی میں کہتے ہیں کہ بہت ہی مطلب ہے کہ ان کے اور پرویز الہی صاحب کے اور حمزہ شہباز اور مطلب پی ایم ایل کیو اور پی ایم ایل این کے حالات ان پچھلے 1-2 مہینوں میں بہت خراب ہوئے، لیکن پرویز الہی صاحب نے بھی ان کو 22 دن کے لیے حمزہ شہباز صاحب کو چیف منسٹر تسلیم کر لیا۔ اور اس کے اوپر ظاہر ہے، اور یہ بالکل اس چیز سے ڈفرینٹ جو عمران خان کا جو ویو پوائنٹ ہے، یا جو جس بات کے اوپر عمران خان ایگری کیا، عمران خان نے اور پرویز الہی صاحب نے جس بات کے اوپر ایگری کیا، یہ اس چیز سے بالکل ڈفرینٹ ہے کہ جو کہ کل یا پرسوں پچھلے 2 دن ہم سنتے آ رہے تھے پی ٹی آئی والوں سے کہ وہ وہی والی بات پہلے ہائی کورٹ کے آرڈر سے اور پھر جب سپریم کورٹ میں آئے کہ جی ان کی تو حیثیت ہی کچھ نہیں ہے، وہ ان کانسٹیٹیوشنل، ان کا الیکشن ہوئے کبھی نہیں، حمزہ شہباز کا تو ہم تو ان کو تسلیم ہی نہیں کرتے، اور وہی والی بات کہ جی ان کانسٹیٹیوشنل ہے واٹ ایور جو بھی ہے۔ لیکن اس میں جو اصل بات وہ یہ ہے کہ اگر عمران خان اور پرویز الہی صاحب بے شک 22 دن ہیں، 22 دن کے لیے ہی حمزہ شہباز کو چیف منسٹر پنجاب تسلیم کر سکتے ہیں، تو کیوں نہیں پھر ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز، عمران خان اور پھر جو ہماری جو رولنگ اس وقت اتحاد ہے فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر، اتنے بڑے بڑے مسائل پاکستان کی ہیں، تو یہ آپس میں کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ یہ ایک لحاظ سے میری نظر میں یہ ایک پازیٹیو اس کا مطلب ہے کہ جو بھی کل پروسیڈنگ ہوئی سپریم کورٹ کی، اور اس کا جو آؤٹ کم ہے وہ کم از کم پازیٹیو اس لحاظ سے ہے کہ 3 لوگ ایسے جو مطلب ہے کہ عمران خان اور پرویز الہی تو چلے ایک سائڈ کے اوپر تھے، لیکن ان دونوں کا حمزہ شہباز اور شریف فیملی سے بہت زیادہ مطلب ہے کہ نفرت کی حد تک جو مسئلہ مطلب ہے کہ ان کے تاثرات تھے، ان کے جو بھی ان کے بارے میں ویوز تھے، لیکن یہ ہے کہ جی چونکہ ایک پولیٹیکل سولوشن ریکوائرڈ تھا، آپ کو چیف منسٹر کا الیکشن ریکوائرڈ تھا، تو انہوں نے تینوں نے ایگری کیا، مطلب دونوں نے ایگری کیا کہ ٹھیک ہے حمزہ شہباز کو 22 تاریخ تک آپ چیف منسٹر پنجاب جو ہے وہ سپریم کورٹ کے سامنے بات کہی گئی۔ اچھا، یہ انفارچونیٹ پارٹ ہے کہ آلدو کہ ہم بار بار پولیٹیکل کیسز، ہماری سیاسی پارٹیاں خود آپس میں تو بات چیت نہیں کرتی، لیکن وہ بار بار چلے جاتے ہیں کورٹ کے سامنے، اور پیور سیاسی معاملات کورٹس کے سامنے لے کے جاتے ہیں، اور پھر کورٹ کو انٹروین کرنا پڑتا ہے، انٹرونشن کورٹس کی ہوتی ہے، اور کورٹس کے انٹرونشن کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے کہ پھر یہ جو ہے وہ جس کسی ایک پارٹی کے اگر حق میں کوئی فیصلہ آ جائے تو دوسری الزامات اگین وہ کورٹس کو پھر وہ ٹارگٹ کرتی ہے، تو یہ انفارچونیٹ پارٹ ہے۔ لیکن میں یہ بات کہتا ہوں کہ اگر کورٹس کے کہنے کے اوپر یا سپریم کورٹ کے انٹرونشن کے اوپر آپس میں انہوں نے ڈائریکٹ بات نہیں کی، لیکن انڈائریکٹ بات کر کے ایک کنسنسس کے اوپر آپ پہنچے، تو آپ جو پاکستان کو اتنے سیریس مسائل ہیں، چیف منسٹر پنجاب کی جو سلاٹ ہے، جو چیف منسٹر پنجاب کا جو آفس ہے، یہ اتنا بڑا کوئی پرابلم نہیں ہے جتنا بڑا پاکستان کے جو اس وقت حالات ہیں، پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں، اور ان معاشی حالات کی وجہ سے جس طرح پاکستان کا جو عوام جو ہے وہ انتہائی بری حالت میں ہے، اور خاص طور پہ جو غریب طبقہ ہے، جو لوور مڈل کلاس ہے، ایون مڈل کلاس جو ہے وہ بھی کافی زیادہ مطلب ہے کہ پریشان ہے۔ اور آپ کہیں بھی چلے جائیں، کسی بھی شخص سے پوچھتے ہیں، اور میں ان دنوں کافی لوگوں سے میں جہاں بھی جاتا ہوں ویسے پوچھتا ہوں لوگوں سے کہ جی آپ کیا حالات ہیں، کس قسم کا آپ کے اخراجات بڑھے یا نہیں، تو میں انویریبلی آپ کو یہی جواب ملے گا کہ جی ہمارے جو پہلے اخراجات تھے اس سے 1.5 سے 2 گنا زیادہ ہمارے اخراجات بڑھ گئے ہیں۔ تو اب یہ کتنا سیریس مسئلہ ہے، اور یہ سب پاکستانیوں کے لیے ہے، اس میں پی ٹی آئی کے بھی شامل ہیں، اس میں پی ایم ایل این کے بھی شامل ہیں، ان میں پاکستان پیس پارٹی کے بھی شامل ہیں۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ جب اتنا، اور پھر یہ معیشت جو ہے پاکستان کو بھی ظاہر ہے، وہ جو ڈیفالٹ والی بات تھی، اللہ کا شکر ہے کہ ابھی جو حالات ابھی جس قسم کے ہیں کہ جی ابھی ہم ڈیفالٹ سے بچ گئے ہیں، لیکن کم از کم اس معاشی بحران سے نہیں نکلے، بیکاز بحران تو یہ بات ہے کہ ہم معاشی طور کے اوپر ہمارا یہاں استحکام آئے، انڈیا میں جیسے کہ کہتے ہیں کہ $600 بلین کے ان کے فارن ایکسچینج ریزروز ہیں، اور ہمارے تقریباً یہ 8-10، اور وہ سب مانگے تانگے کے ہیں، اپنا پیسے ہی ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ایسا کیوں ہے؟ اور اس لیے، اور جب تک ہم اکنامیکلی ہم اسٹرانگ نہیں ہوں گے، پاکستان سیکیور نہیں ہو سکتا، پاکستان اسٹرانگ نہیں ہو سکتا، ہمارے لوگ خوشحال نہیں ہو سکتے، اور نہ اور یہ
اب اگر ہماری معیشت کمزور ہوگی تو معیشت کمزور جو ہوگی اس کا نقصان عوام کو بھی ہے اور اس کا نقصان ہمارے ملک کو بھی ہے. تو اس کے لیے آئی وش کے جو سیاستدان ہیں وہ مل کے بیٹھیں یا کوئی دوبارہ کوئی چانس بنے. حالانکہ اینی ہاؤ اٹ وڈ میں نہیں اس چیز کو اپریشیٹ کرتا، لیکن پھر بھی سپریم کورٹ کے پاس پھر دوبارہ کوئی کیس ہے تو وہی ان کو بٹھا دے آپس میں. اور آپ کو یاد ہے کہ جب 25 مئی کا جب انہوں نے مارچ کرنا تھا اس وقت بھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے دونوں سائڈس کو کہا تھا کہ آپ آپس میں مل بیٹھ کے تو کوئی یہ مطلب ہے کہ نیگوشیٹ کریں اور انٹریکشن کریں کہ کس قسم کا مطلب دھرنا ہوگا یا جلسہ کہاں پہ ہوگا، واٹ ایور جو بھی تھا. لیکن وہ تو خیر آگے چیز نہیں چلی اور وہ ایک جس قسم کا بھی اس کا کنکلوژن ہوا وہ آپ سب کو پتہ ہے. لیکن یہاں پہ چونکہ چیلنجز بہت بڑے ہیں اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ بات چیت کا آدھو اس میں سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ابھی رکاوٹ ہیں وہ عمران خان صاحب، بیکاز وہ ایک کنڈیشن لگا کے بیٹھ گئے ہیں کہ الیکشنز کی ڈیٹ آئے گی تو پھر بات چیت ہوگی ورنہ بات چیت نہیں ہوگی. اگر بات چیت ہوتی ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے بڑا بینیفیشری عمران خان ہوں گے، بیکاز میں ابھی بھی دیکھتا ہوں کہ اگر بات چیت ہو جاتی ہے تو مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ اکتوبر نومبر میں الیکشن ہو سکتے ہیں. اور اکتوبر نومبر میں فرض کے الیکشن ہو سکتے، اس سے پہلے الیکشن ہو بھی نہیں سکتے آپ کو پتہ ہے. اور اگر اکتوبر نومبر میں الیکشن ہوتے ہیں تو مجھے پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کے آپ جتنے بھی لیڈر سے پوچھ رہے ہیں دے وڈ بی ویری ہیپی کہ جی کوئی ڈیٹ آ جائے اکتوبر کی. لیکن ڈیٹ اب یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ڈیٹ جو ہے وہ اس کے لیے جنرل باجوہ یا اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرے اور وہ پریشر ڈالے. اور اسی وجہ سے سارے کا سارا پریشر اسٹیبلشمنٹ کے اوپر سوشل میڈیا کے ذریعے جو کیمپین چل رہی ہیں اور جو پریشر ڈالا جا رہا ہے اس کے اوپر جو، اور پھر خاص طور کے اوپر آرمی چیف کو جو اٹیک کیا جا رہا ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ جی ان کو اس بات کے اوپر مجبور کیا جائے کہ وہ جو ہے وہ اس وقت کی جو گورنمنٹ ہے اس کو پریشرائز کریں کہ جی آپ جو ہے وہ الیکشن کی طرف جائیں اور آپ جو ہے وہ الیکشن کروا دیں، بیکاز پی ٹی آئی یہ چاہتی ہے. حالانکہ میں آپ کو بتاؤں کہ چونکہ جس قسم کے مشکل حالات ہیں حکومت کے لیے، اس حکومت کے لیے سب کو پتہ ہے کتنے مشکل حالات ہیں. اور پیٹرول پھر مہنگا ہو گیا جو ہے، یعنی کہ اور مہنگائی جس سے میں بتا رہا ہوں کہ بہت ہو گئی. تو اس قسم کے مشکل حالات جو ہیں، ان مشکل حالات میں کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جو کہ گورنمنٹ میں ہو وہ پاپولیرٹی اپنی مینٹین نہیں رکھ سکتی. اور اسی لیے جنرلی یہ کہا جاتا ہے کہ پی ایم ایل این کو اس کی کاسٹ جو ہے، پولیٹیکل کاسٹ جو ہے وہ برداشت کرنی پڑے گی. لیکن اب بات یہ ہے کہ اگر آپ جو ہے اس لحاظ سے اگر فرض کریں کہ عمران خان صاحب بات چیت کرتے ہیں، اور میں پھر وہی بات کرتا ہوں کہ جی بات چیت کے لیے اگر راضی ہوتے ہیں اور پھر ان کو ڈیفینیٹلی پرائم منسٹر کو انوائٹ کرنا چاہیے کہ جی جب آپ، اور پرائم منسٹر جو کہ کہہ بھی رہے ہیں کہ جی ہم کنسنسس اورینٹیڈ پالیسیز لے کے آنا چاہ رہے ہیں، میجر ریفارم ڈفرینٹ ایریاز کے اوپر لے کے آنا چاہ رہے ہیں، خاص طور پہ چارٹر آف ڈیموکریسی، چارٹر آف اکانومی کی بات کرتے ہیں. تو ان کو اگر ظاہر ہے ان کو اگر یہ پتہ ہو، میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب پازیٹیو رسپانس دے سکتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ جو حکومت ہے وہ عمران خان صاحب کو ڈائلاگ کے لیے یا بات چیت کے لیے کہہ سکتی ہے. اور وہ عمران خان، دیکھیں ہر انسان کو خامیاں ہوتی ہیں، عمران خان صاحب نے خود بھی کہا کہ ان سے بڑی غلطیاں بھی ہوئی ہیں، اور میرا خیال ہے کہ جو بہت سی غلطیاں ہیں ان میں یہ بھی بہت ایک بڑی غلطی ہے کہ آپ نے اپنے اپوننٹس کو اپنا دشمن سمجھا اور کہا کہ میں ان سے بات بھی نہیں کروں گا، میں ان سے ہاتھ بھی نہیں ملاؤں گا. حالانکہ آپ بھی ووٹ لے کے آئے، وہ بھی سب ووٹ لے کے آئے، اور آپ بھی جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ بھی سٹیک ہولڈرز ہیں. ریالٹی چینج نہیں ہوتی. آپ جتنا بھی ظاہر ہے آپ کا ویو جتنا بھی ان کے بارے میں جیسا بھی ہو، وہ ایک ریالٹی ہیں. مطلب پی ایم ایل این یا نواز شریف ہو گئے یا شہباز شریف، جو لوگ اسمبلی میں بیٹھے ہیں، شہباز شریف کی بات کر رہا ہوں یا اور لوگ، یہ ایک ریالٹی ہیں. اسی لحاظ سے آپ کو بالکل نہ اچھے لگیں آصف علی زرداری صاحب، وہ ایک ریالٹی ہیں. سندھ میں ان سے کوئی جیت نہیں سکتا. آپ سندھ میں چلے جائیں تو جتنا بھی آپ کر لیں، مطلب ہے کہ وہاں پہ کوئی دوسری پارٹی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی. سو اس لحاظ سے اگر یہ بات چیت کی طرف چلے جاتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک فائدہ ہوگا عمران خان صاحب کو. اور یہ الیکشن کی جو ہے ارلی الیکشن کی پاسبلٹی ہو سکتی ہے، بیکاز اس میں
ایک بات ہوگی کہ آپ چونکہ ایک ریفارم ایجنڈے کو پہلے اس کے لیے تمام جتنے بھی مطلب اس بات کے اوپر ایگری کر سکتے ہیں کہ حکومت اور اپوزیشن جو ہے مل کے میجر ایشوز کے اوپر آپ ریفارم ایجنڈے کو آپ اپروو کر دیں پارلیمنٹ کے تھرو، اور وہ ایک شیئرڈ رسپانسبلٹی ہو جائے گی جس میں اکانومی بھی ہوگی، گورننس بھی ہوگی، جس میں انسٹیٹیوشن بلڈنگ واٹ ایور جو بھی یہ سب چیزیں ہیں، تو اس کے بعد آپ ظاہر ہے آپ الیکشن کے اوپر جا سکتے ہیں، الیکشن کروا سکتے ہیں۔ اور اگر آپ فرض کریں کہ حمزہ شہباز کو تسلیم کر سکتے ہیں 22 دن کے لیے، تو شہباز شریف صاحب بھی ظاہر ہے ان کو بھی الیکٹ کیا ہے لوگوں نے، مطلب ہے کہ سمپل میجورٹی سے وہ بھی الیکٹ ہوئے ہیں، اور سو ان کو بھی ظاہر ہے میرا خیال ہے برداشت کیا جا سکتا ہے، اور عمران خان برداشت کر لیں گے، لیکن یہ کریں گے تو اس سے اچھا اس کے ساتھ ایک تو یہ کہ بات چیت کی طرف جانا چاہیے۔ دوسرا پوائنٹ میں ایک اور اس میں میرا ایک تھا کہ اس کے اوپر ذرا سوچنا چاہیے ضرور ہر حال میں پی ٹی آئی کو، کہ ایک تو آپ بات چیت کی طرف جائیں، اور دوسرا یہ کہ یہ جو انسٹیٹیوشنز کے اوپر اٹیک، اور پھر آپ تصویریں آرمی چیف کی بھی اور چیف جسٹس کی کیمپینز کے اوپر کیمپینز چل رہی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، اور یعنی کہ طوفان بدتمیزی ایسا ہے کہ انبلیویبل ہے۔ اور میں ابھی مطلب کل سن رہا تھا ایک ویلاگ طلعت حسین صاحب کا، تو طلعت حسین نے جو ایک سنگر ہیں سلمان احمد، جو کہ پہلے مطلب ہے کہ میرا جنون کے ساتھ بھی اٹیچ رہے، جو بھی ان کا بینڈ ہے، تو وائٹل سائنس کے ساتھ بھی رہے، تو ان کی ان ٹویٹس وہ پڑھ رہے تھے، تو میں آپ کو بتاؤں کہ جس قسم کے ٹویٹس اس سلمان نے لکھے ہیں انبلیویبل ہے۔ کوئی بندہ اپنے رائٹ فریم آف مائنڈ میں اس قسم کی بات کیسے کر سکتا ہے، کیسے لکھ سکتا ہے؟ اور وہ ان کے بقول طلعت کے بقول کو جو کہ امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ اٹیکس کے اوپر اٹیکس کر رہے ہیں، اور اتنی ہیوملیشن اور ہیٹرڈ پھیلائی جا رہی ہے اگینسٹ دا ملٹری ٹاپ کمانڈ، کہ جو کہ کچھ چیزیں تو ایسی ہیں، کچھ چیزیں دکھائی ہیں طلعت نے، لیکن باقی چیزیں انہوں نے دکھائی بھی نہیں۔ تو اس لحاظ سے میں، اور پھر ان کو یہ بات کہ جب اس قسم کے بہت سے ٹویٹس کیے، تو اس کے بعد ان کو اسد عمر کے سگنیچر سے، یہ بھی طلعت نے بات بتائی کہ اسد عمر کے سگنیچر سے ان کو پتہ نہیں کوئی کلچر سے ریلیٹڈ کوئی مطلب ہے کہ عہدہ اپنی پارٹی کا پی ٹی آئی کا دے دیا گیا، جس کے اوپر وہ بڑے ظاہر ہے خوش تھے۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کو بجائے اس کے کہ عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی انکریج کرے، اس کو ڈسکریج کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر آپ اس کو ڈسکریج نہیں کریں گے تو میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ اس کا فائدہ پی ٹی آئی کو، نہ پی ٹی آئی کو ہوگا، نہ پاکستان کو اس کا فائدہ ہوگا۔ اور یہ عمران خان صاحب بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ مجھے خود عمران خان صاحب نے کہا کہ کبھی بھی نہیں ہوگا کہ میں انسٹیٹیوشن کو، فوج کی بات ہوئی کہ میں اس کو اٹیک کروں، کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتا، کچھ بھی ہو جائے، میری کوئی حیثیت نہیں، اس طرح کی باتیں صاحب انہوں نے کی۔ لیکن ابھی جو کچھ ہو رہا ہے اور جس قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں، اور جن لوگوں کو پبلکلی وہ انکریج کر رہے ہیں، وہ وہی لوگ ہیں جو کہ انسٹیٹیوشن کو ہیوملیٹ کر رہے ہیں، جو کہ فوج کے ادارے کو کلیئر کٹ مطلب ہے کہ اٹیک ان کے اوپر کر رہے ہیں، ہیوملیٹ کر رہے ہیں۔ تو اس چیز سے میرا خیال ہے عمران خان صاحب کو اس چیز سے اب بھی ٹائم ہے کہ بعض ان کو ظاہر ہے ایک وہ کرنا چاہیے، بیکاز اٹ از ناٹ ان دا انٹرسٹ آف پاکستان، اٹ از نائدر ان دا انٹرسٹ آف پی ٹی آئی۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، جزاک اللہ، السلام علیکم۔